رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ وہ اس غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شریک سفر نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، کیا تجھے یہ منظور نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنا جانشین چھوڑ کر اپنے دیگر جانثاران صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں بہت سارے منافقین بھی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے شریک سفر تھے۔ سپاہ اسلام کئی دنوں تک تبوک میں قیام کرنے کے بعد رومیوں کے ساتھ جنگ کیے بغیر مدینہ پلٹ آئی، کیونکہ رومیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا تھا اور وہ مسلمانوں کی ہیبت کی وجہ سے وہ جنگ کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں قرآن کریم کی کئی آیات مصدقہ نازل ہوئیں جن کی روح سے منافقین رسوا ہوئے، ان کے چہرے بے نقاب ہوئے اور ان کے منصوبے تشت ازبام ہوئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر جب مسلمانوں کا قافلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گزرنے لگا تو منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب ہم گھاٹی کے اوپر پہنچ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو دھکا دے دیں گے۔ گھاٹی کا راستہ بہت دشوار گزار تھا، کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا، بلکہ سب یہی سمجھیں گے کہ دشوار گزار راستے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پھسل کر گر گئی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ منافقین جو اپنی چال چل رہے تھے، لیکن دوسری جانب اللہ عز و جل اپنی چال چل رہا تھا، اور اس نے کیا خوب چال چلی، اللہ نے فوراً اپنے حبیب کے جانب وحی نازل کی اور ان کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے سب صحابہ کرام سے کہیں کہ وہ اس گھاٹی کی بجائے دوسرے راستے سے جائیں، اور آپ اپنے دو صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر گھاٹی سے نیچے اتریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان صحابہ کرام کو سنایا تو منافقین کے چہرے لٹک گئے اور ان کا سارا بنا بنایا پلان ملیا میٹ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایمرجنسی بنیادوں پر اپنی سازش میں تبدیلی کی اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دو صحابہ کے ہمراہ پہاڑی کے اوپر پہنچ جائیں گے، تب ہم پیچھے سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں گے، اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانپ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو دھکا دے کر واپس آ جائیں گے۔ نبی نے اپنے دو صحابہ کرام عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک ایک چابک بھی رکھ لو۔ عمار بن یاسر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگ پکڑے ہوئے تھے اور حذیفہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ چلتے چلتے منافقین کے اس گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان دونوں صحابہ کو گھیر لیا۔ نبی کریم نے حذیفہ ابن یمان کو حکم دیا کہ اپنی چابک کو زور سے گھماؤ۔ انہوں نے نبی کریم کے حکم سے اپنی چابک کو گھمایا تو ان سواریوں کا منہ موڑ دیا اور وہ فرار ہو کر لشکر میں بکھر گئے۔ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم نے مجھے چابک گھمانے کا حکم دیا تو میں سمجھا کوئی لٹیرے یا ڈاکو ہیں جو ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، چنانچہ میں نے اپنی قوت سے اپنی چابک کو گھمایا اور ان کی جانب گھمانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سواریاں بدک کر پیچھے ہٹنے لگیں اور وہ سرپٹ بھاگ نکلے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، جن میں سے 8 جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ داخل ہو جائے، اور وہ 8 پھوڑے کی وجہ سے مریں گے۔ اس روایت کے بیان کرنے کے بعد اکثر اہل اعتراض اشاروں کنایوں میں صحابہ کرام علیہ اجمعین پر تان کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ صحیح مسلم کی جو روایت بیان کی گئی ہے وہ صحیح مسلم میں ایسے ہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں 12 منافقین ہیں۔ اصحاب عقبہ کی اصطلاح دوران رسالت کے 2 اہم واقعات کی غمازی کرتی ہے۔ بہر صورت اس واقعہ کی پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور غزوہ تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر پیش آنے والی صورتحال کی وضاحت کرتا ہے، جہاں کچھ افراد پیشگی سازش کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے، مگر ان کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ عقبہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تبوک کی جانب عزیمت سے قبل مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدامات میں ناکام ہونے کے بعد تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول کو رات کی تاریکی میں قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور جس وقت حضور کی اونٹنی راستے میں حائل ایک گھاٹی سے گزر رہی تھی
تو نقاب پوش سازشیوں نے اس کو ہانکنے اور آپ کو اونچائی سے کھائی میں گرانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے قریب پہنچے تھے تو اس سے قبل حضور اس سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اور حذیفہ ابن یمان سے، جو کہ حضور کی اونٹنی کو ہانک رہے تھے، فرمایا کہ ان افراد کو یہاں سے دور کرو اور کہو کہ اگر پیچھے نہ ہٹے تو حضور اونچی آواز سے ان کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام سے ان کو پکاریں گے۔ یہ سن کر ان منافقین کی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اگر ہم آگے بڑھے تو ہمارے نام اور ہمارے باپ دادا کے نام اور قبیلوں کے نام سب مسلمانوں کو پتہ لگ جائیں گے اور ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ناکام و نامراد حضرت حذیفہ بن یمان کی آواز سن کر فرار ہوئے اور سپاہ اسلام میں گھل مل گئے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ ان کے باپوں کے اور قبائل کے ناموں کو جانتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت حذیفہ کو صاحب سر النبی یعنی نبی کے رازدار کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ رسول خدا نے انہیں ان کے نام افشاں کرنے سے منع فرما دیا تھا اور وہ ہمیشہ آپ کے فرمان کی تعمیل کرتے تھے، جبکہ عمار بن یاسر کو بھی آپ نے ان کے نام بتا دیے تھے جو اس شب آپ کے ہمراہ تھے۔ اسید ابن خضیر نے دوسرے روز صبح کے وقت نبی کریم سے ان کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ کہتے رہیں گے کہ اب جب کہ محمد کو قوت ملی ہے تو وہ اپنے اصحاب کو قتل کرنے لگے ہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے عقبہ کے سازشیوں کو ایک خصوصی بیٹھک میں بلا لیا اور انہیں بتا دیا کہ ان کے منحوس منصوبے سے پوری طرح آگاہ ہیں، لیکن منافقین قسمیں اٹھانے لگے اور صاف منکر ہوئے۔ چنانچہ خدا بند تعالیٰ نے ان کی سازش برملا کر دی اور ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی غیر موجودگی میں کفر آمیز کلمہ نہیں کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کفر کا کلمہ اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور ایسے خطرناک منصوبے بنائے جن میں کامیاب نہیں ہوئے۔ شیعہ مؤخذ میں منقول ہے کہ منافقین بیک وقت رسول خدا کو تبوک سے مدینہ آتے ہوئے اور آپ کے جانشین حضرت علی کو مدینہ کے نواح میں قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ کچھ مفسرین کی رائے میں مذکورہ سازش کا تعلق دوسری گھاٹی سے ہے، گویا منافقین نے ایک سے زیادہ مرتبہ رسول خدا کے قتل کی سازش تیار کی تھی۔ علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق منافقین نے حجۃ الوداع کے بعد حجفہ اور ابوا کے درمیان عقبۃ الحرشی میں بھی آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور خدا بند قدوس نے آپ کو آگاہ کیا اور آپ نے ان کا نام لے کر پکارا تو وہ فرار ہو گئے، جس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 نازل ہوئی۔ بہقی اور سیوطی کے مطابق حضرت عثمان کا رضائی بھائی عبداللہ بن سعد ابن ابی سرہ، ابو حاضر یا ابو حاصر اور ابی عامر ابو عامر، جلاس بن سوید، مجمع بن حارثہ، بلیح بن تمیمی، حسین بن نمیر، توما ابن غرق، عبداللہ ابن ایونہ اور مرات بن ربیعہ، مؤخر ذکر شخص بظاہر ان کا سرغنہ تھا اور دیگر مؤخذ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غزوہ تبوک سے غیر حاضر تھا۔ کچھ مؤخذ کے مطابق غزوہ احد کے معروف شہید حنظلہ غسیل الملائکہ کے باپ ابو عمر رہب فاسق کا نام بھی ان حملہ آوروں کی فہرست میں درج کیا گیا ہے، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ اس شخص نے سن 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد بھاگ کر شاہ روم کی پناہ لی تھی۔ نیز کہا گیا ہے کہ وہ مسجد زرار بنانے والوں کا سرغنہ تھا اور تبوک سے غیر حاضر تھا۔ اہل سنت کے بعض روایات کے مطابق ابو موسیٰ اشعری بھی صحابہ عقبہ میں شامل تھا۔ نتیجہ یہ کہ ان فہارس میں شامل افراد وہی تھے جنہوں نے غزوہ تبوک کے دوسرے مواقع میں اپنی منافقت کھول کر دکھائی تھی اور لوگ ان کے نفاق سے بے خبر نہ تھے۔ شیعہ مؤخذ کے مطابق صحابہ عقبہ کی تعداد 12 تھی۔ امام باقر سے مروی ہے کہ وہ 12 افراد تھے، جن میں سے 8 افراد قریشی اور باقی دیگر صحابی تھے۔ شیخ صدوق ایک روایت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ صحابہ عقبہ میں 12 افراد کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور 5 افراد کا تعلق باقی قبائل سے تھا۔ علامہ مجلسی نے یہ تعداد 24 بیان کی ہے۔ ابن خلدون سے مروی ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص سازش میں ملوث ساتھیوں کو حملے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ بعض مؤخذ میں ہے کہ صحابہ عقبہ میں شامل زیادہ تر افراد مشہور صحابہ کرام میں سے تھے جو رسول خدا کی رحلت کے بعد حکومت کے عہدہ دار رہے۔ یہ روایت ضعیف اور متروک ہے۔ شاید یہ اختلاف بھی دیگر اختلافات کی مانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ چنانچہ صحابہ عقبہ کی فہرست میں بعض افراد کے ناموں کی بجائے فلاں اور فلاں لکھا گیا ہے یا بعض بے گناہ افراد کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ حذیفہ بن یمان جن افراد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے، عمر بن خطاب بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اور اس میت کو منافق سمجھتے تھے۔ نیز مروی ہے کہ حضرت عمر نے بعض مشہور صحابہ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا تو عمر فاروق میرے پاس آئے
اور کہنے لگے فلاں کا انتقال ہوا ہے، اس کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑے، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک پہنچے اور مڑ کر دیکھا کہ میں ابھی بھی وہیں پر بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ بھی رک گئے اور جان گئے کہ میں جنازے میں شرکت نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ کہ میرا نام بھی ان منافقین میں شامل ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم نہیں ہو اور ان میں سے، اور تمہارے بعد بھی میں کسی کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کروں گا۔ محترم ساتھیو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمیں اپنی آرائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کیجیے گا۔